الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے مسائل روزے سے متعلق عوام میں غلط مشہور ہیں، ان کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات کہ کھانے پینے کی اشیاء کو اگر سونگھ لیا، اس کی خوشبو کو سونگھا، بریانی کی دیگ تھی، اوپر سے ڈھکن ہٹایا، تیز بھپکا آیا اور اس نے مزے لیے سونگھ کر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کر سونگھے جائے گا تو مکروہ ضرور ہوگا، یعنی روزے کا اجر ثواب کم ہوگا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو جتنی بھی تیز تھی سونگھی، اس سے نہیں روزہ ٹوٹتا۔ ایسے ہی سرما آنکھوں میں لگایا، بھلے اتنا تیز سرما تھا کہ زبان تک اثر آ گیا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالی، اس کا اثر بھلے حلق میں محسوس ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی کان میں دوا ڈالی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ کان میں اس قدر محلول یعنی بہتی ہوئی دوا ڈالی کہ اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اور وہاں سے حلق سے معدے تک جاتے ہوئے پتہ چلا تو پھر ٹوٹے گا۔ اسی لیے ناک سے بھی اگر ایسے ہی دوا ڈالی اور پتہ لگا کہ وہ اوپر دماغ میں چڑھ گئی یا حلق سے اتری نیچے باقاعدہ معدے تک چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر انجیکشن لگوایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ لگائی، نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ڈرپ ایسے لگانا کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، جی طاقت کا انجیکشن لگوا رہا ہوں، طاقت کی ڈرپ، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ عمل درست نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ خون دے دینا اس قدر کہ خود ہی نڈھال ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، جیسے کل میں خود بھول گیا، 1 گھنٹہ بیان کیا، وہاں جا کے وہی ڈسپینسر سے میں نے گلاس بھرا اور مجھے یاد آ گیا خود ہی، کیونکہ ہر بار بیان کے بعد عادت تھے کہ 1 گلاس پانی پی لو، گلا سوکھ جاتا ہے، تو ادھر ہی گلاس ہاتھ میں تھا، یاد آیا ارے آج تو میرا پہلا روزہ ہے، فرض روزہ ہے نا، اس کی قیمت ہے۔ لیکن اگر میں پی جاتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ابتدا کے روزوں میں انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے، ایک بندہ بھول گیا، کھا پی رہا ہے، اسے کھانے پینے دو، روکو نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ ادھر ہیرو گیری کہتے ہیں نا، اس کو ہیرو گیری دکھاتے ہیں، چونکہ دین اور شریعت کا مسئلہ مسجد میں بیٹھ کے سننے کو تو تیار نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو مجھ سے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم آدھا نیم حکیم خطرہ جان، ایسے ہی جو ہے نا ہر جگہ پر ہے، تو آدھا مسئلہ سمجھتے آدھا بھاگ جاتے ہیں، نہیں پورا سمجھتے۔ تو بھائی یہ اللہ، یعنی حدیثوں میں بھی ہے، اللہ جسے کھلا رہا ہے تو بندہ اسے کیوں روکے؟ اب آپ کو پتہ ہے اس کا روزہ ہے، یہ بھول گیا، دیکھو پانی پی رہا ہے، دیکھو یہ فلانی چیز اٹھا کے کھا رہا ہے، اس کو گھورے بھی نہیں، ہٹ جائیں وہاں سے، کیونکہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھا لے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی اب کوئی چیز کھا لی، جب تک پانی نہیں پیے گا اس کی طبیعت کو حشاش بشاش، وہ پریشان ہو جائے گی طبیعت۔ اسی لیے کہتے ہیں کھاتے میں اور اسی طرح حاجت کرتے میں کسی کو بیچ میں نہیں ٹوکنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ یہ تو بھائی مسئلے کی بات ہو گئی نا۔ ایک اہم بات روزانہ ہم کرتے ہیں بھائی، ہم جو ہے نا رمضان کے نمازی صرف نہ بنے، بڑی معذرت سے یہ بات کرنی پڑتی ہے، ہم مسلمان ہیں اور پورے 12 مہینے ہم پر نماز فرض ہے۔ جیسے 11 مہینے بعد ہم صرف روٹی نہیں کماتے اور روٹی نہیں کھاتے نا، ایسے ہی جیسے پورا سال کھاتے ہیں کماتے ہیں ماشاءاللہ، تو ایسے ہی نماز پورا سال فرض ہے نہیں ہے بھائی، بتائیں پورا سال فرض ہے نا نماز، تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا سب۔ جیسے نماز میں رش ہمیں نظر آ رہا ہے، مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، باہر چٹائیاں ڈالنی پڑنی، پتہ چل رہا ہے بھائی مسجد چھوٹی ہے، محلے والے زیادہ ہیں، مسجد بڑی ہونی چاہیے۔ تو یہی حال اگر پورا سال رہے تو کیسا زبردست ہو جائے ماحول، کیونکہ بھائی ہماری اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔
دنیا کا تو یہاں کا کوئی سب سے بڑا بلینئر بھی ہے نا، وہ بھی کامیاب نہیں ہے بلینئر بن کے، ارب پتی کھرب پتی بن کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بنانے والے کو نہیں راضی کر لے، جب تک بنانے والے کو نہ خوش کر لے، اللہ کو خوش نہ کر لے، تب تک وہ اس کی زندگی یہاں بیکار ضائع ہو گئی، بھلے اس نے ساری دنیا کما لی۔ تو ہم دنیا کمانے میں اپنی اتنی بہترین صلاحیتیں ضائع نہ کر دیں، آخرت کی بھی فکر کر لیں بھائی، کریں گے نا سب ضرور۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔